طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے 6ویں درس میں سورۃ الناس کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. کلمت قل میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. قل. پھر لام پہ جزم ہے، لہذا لام کو ہم جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. دھیان رہے لام حروف القلقلہ میں سے نہیں ہے، ہم اسے نہیں ہلائیں گے. کلمت اعوذ میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ قطع ہے. حمزۃ قطع کو ہم ظاہر کریں گے جو کہ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. پھر حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. آخری میں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بربی یہاں با کے نیچے زیر ہے، تو ہم با کو زیر سے ادا کریں گے. پھر حرف الراء ہے، جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرفیں ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک زیر سے، لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. برب الناس. کلمت الناس میں یہاں نون پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے لام الشمسیہ ہے. یہاں بھی ہم نون کو 2 حرف کے برابر ادا کریں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں ہم سین پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. کلمت ملکی یہاں لام اور کاف کے نیچے زیر ہے، تو ہم دونوں کو زیر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. ملیکی. کلمت الناس میں یہاں بھی نون کے تشدید کا دھیان رہے، ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. ملک الناس الہ الناس. کلمت الہ یہاں الف کے نیچے زیر ہے، تو ہم حمزہ کو نیچے سے ادا کریں گے. پھر لام کے بعد یہاں کھڑا زبر ہے، یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں ہاں کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت الناس کا شرح ہو چکا ہے، لہذا اس کے احکام کا دھیان رہے. ہم نون کو تشدید سے ادا کریں گے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من شر یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الشین آتی ہے کلمت شر میں. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من شری. کلمت شر میں یہاں حرف الشین ہے. شین کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ہے، ہم شین کو وہیں سے پڑھیں گے. پھر جو کہ را پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے. دھیان رہے جو کہ تشدید زیر ہے تو ہم را کو ہلکی آواز میں ترقیق سے ادا کریں گے. شری. کلمت الوسواس میں یہاں لام پہ جزم ہے، یہ لام القمریہ ہے، تو ہم اسے ظاہر کریں گے. یہاں حرف السین ہے. سین کی ادائیگی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے.
ہم سین کو وہیں سے پڑھیں گے جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے، اور دھیان رہے سین حروف القلقلہ میں سے نہیں ہے، ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو نہیں پڑھیں گے۔ الوسواسی، آخری میں یہ سین کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت الخناس، یہاں حرف الخاء ہے، خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ الخناس، جو کہ نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ کلمت الذی میں یہاں بھی لام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ پھر حرف دال آتا ہے، دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ کلمت یوسوسو، واو پہ زبر ہے، سین پہ جزم ہے، پھر واو کے نیچے زیر ہے، یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ یوسوسو۔ کلمت صدور میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے منہ پھلا کے بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ صدور الناس۔ آخری میں جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم اسے ہلکی آواز میں ادا کریں گے۔ کلمت الناس کا شرح ہو چکا ہے، اس کے تشدید کا دھیان رہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ کلمت الجنہ یہاں لام پہ جزم ہے کیونکہ یہ لام القمریہ ہے، ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے۔ پھر حرف الجیم ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، دھیان رہے ہم جیم کو زیر سے ادا کرتے ہیں، اسے کوئی اور حرکت سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں اگر حرکت بدلا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نون پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے، آخر میں تاء مدورہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت الناس کا شرح ہو چکا ہے، اس کے تشدید کا دھیان رہے۔ من الجنة والناس۔ اب آپ سورۃ الناس کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آج کا درس ہمارے یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔